إله إلا الله لا 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 إله إلا الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواہ مسلم. کل ہم نے جس باب کا آغاز کیا وہ ایمان کی تکمیلی علامات اور ایمان کی تکمیل کے بعد مومن کے جو احوال ہیں ان کا بیان شروع ہوا. کل ایمان کی حلاوت اور ایمان کے ذائقے کی بات تھی. یہ دوسری حدیث جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یہ بھی تقریباً اسی معنی میں ہے. تعبیر کا کچھ فرق ہے. وہاں پہ طعم الایمان تھا, یہاں پہ حلاوت الایمان ہے. حدیث کا ترجمہ سماعت کیجئے. عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثن, تین خصلتیں, تین باتیں ایسی ہیں من کن فیہ, جس شخص میں پائی جائیں وجد حلاوت الایمان, تو اس کو ایمان کی مٹھاس, ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے. نمبر 1 ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما, اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کو تمام ما سوا سے زیادہ ہو. وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ, دوسرے یہ کہ وہ کسی بھی آدمی سے محبت کرے تو وہ محبت صرف اللہ ہی کی وجہ سے ہو, اللہ کے لیے ہو. وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ, اور وہ اس بات کو اتنا ناپسند کرے کہ کفر میں لوٹ جائے. كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ, جتنا وہ اپنے آپ کو, جتنی نفرت اس کو اس بات سے ہو, اذیت اس بات سے ہو کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے. تو جیسا کہ عرض کر دیا کہ یہ تعبیر تھوڑی سی فرق ہے اور ایمان کی حلاوت اور ایمان کا ذائقہ چکھنے کی تین باتیں یہاں پر ارشاد فرما دی گئی ہیں. کل والی جو حدیث پڑھی تھی اس میں تھا من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسولہ, جو دل سے اللہ کے رب ہونے, اسلام کے دین ہونے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو. یہاں فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی رسول کی محبت اس کے قلب میں ایسی ہو, ایسا سرشار ہو اس محبت سے, ایسا اس محبت میں کھبا ہوا ہو کہ ہر چیز سے زیادہ اس کو اللہ رسول سے محبت ہو. اس محبت کا اس کے دل پہ ایسا قبضہ ہو جائے, ایسا تسلط ہو جائے کہ وہ کسی اور چیز سے ایسی محبت نہ کر سکے. یہ وہی مضمون ہے جو میں اکثر بیان کیا کرتا ہوں. اللہ جل جلالہ نے انسان کو مختلف اعضاء عنایت کیے ہیں, جس میں آنکھیں ہیں جن کا کام دیکھنا ہے, کان ہیں جن کا کام سننا ہے, زبان ہے جس کا کام بولنا ہے, اور دل ہے جس کا کام محبت کرنا ہے. یہ دل کا وہ کام ہے جو ہمیں شریعت بتا رہی ہے. ویسے تو دل دھڑکتا بھی ہے, خون بھی پمپ کرتا ہے, یہ وہ والا دل مراد نہیں, یہ قلب مراد ہے جسے قرآن قلب کہتا ہے. اس قلب کا کام محبت کرنا ہے, ایک بڑا کام ہے اس کا. تو محبت انسان کو بہت ساری چیزوں سے ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف ایک چیز سے محبت کرتا ہے, وہ کئی چیزوں سے محبت کرتا ہے. ایک انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے, اپنے والدین سے بھی محبت کرتا ہے, اپنے شیخ استاد سے بھی محبت کرتا ہے, اور
اپنے دوستوں سے بھی محبت کرتا ہے، لیکن یہاں محبت کا وہ اعلیٰ درجہ مراد ہے کہ باقی ساری محبتوں پر وہ غالب آ جائے، اور یہی سورت توبہ کے اندر بھی یہی بات بیان کی گئی ہے، اور وہاں 10 محبتیں گنوائی گئی ہیں کہ بیٹوں کی محبت اور بیوی کی محبت، نسائی کی محبت اور مکانوں کی محبت، وتجارت تخشون کسادہا، تجارت جس میں مندے کا ڈر ہوتا ہے اس کی محبت، اور قبیلے کی محبت وغیرہ وغیرہ۔ ان سب کے مقابلے میں کہا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت جب تک غالب نہیں ہوگی تو انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا۔ تو یہ بھی وہی بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایسی غالب ہو دل میں، ایسی سرشار ہو کہ اور کوئی چیز اس کے مقابلے میں نظر نہ آئے۔ دنیا کی جھوٹی محبتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں بعض اوقات کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے، پھر وہ کچھ بھی اور نظر نہیں آتا۔ حب کا شیء یعمی و یسمی کی جو حدیث ہے وہ بالکل صحیح صادق نظر آتی ہے کہ کسی چیز کی محبت تجھے اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، تو اس کے علاوہ اسے کوئی نظر نہیں آتا، اس کے علاوہ اسے کوئی سنائی نہیں دیتا، حالانکہ بتایا جاتا ہے کہ اس سے بہت زیادہ حسین موجود ہیں، اس سے بہت زیادہ اعلیٰ نسب والے موجود ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، بس مجھے تو یہی چاہیے، مجھے تو یہی چاہیے۔ اور یہ بھی ایک اللہ کی بہرحال اس میں قدرت کا اظہار ہوتا ہے، تو کہ انسان کو ایسا محبت کا جذبہ دیا ہے کہ وہ پھر ہر چیز سے ٹکرا جاتا ہے۔ تو یہ ایک نمونہ ہوتا ہے اصل میں کہ جب مخلوق سے ایسی محبت کی جا سکتی ہے تو خالق سے کیوں نہیں کی جا سکتی، اور کر کے دکھائی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، بے شمار اللہ والوں نے۔ تو اللہ کی محبت ایسی ہو دل میں کہ اور کوئی چیز نظر ہی نہ آئے، ٹک ہی نہ سکے، غالب ہو بلکہ اغلب ہو، ہر چیز سے زیادہ ہو، اور محبت کی سرشاری کا عالم بتائی۔ دیکھیے دوسری جو چیز بیان کی ہے وہ اصل میں اس پہلی کا نتیجہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی چیز سے محبت اس کو ہو تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہو، اللہ ہی کے لیے کسی اور چیز سے محبت کرے، یعنی غلبہ تو اللہ کی محبت کا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماں باپ سے محبت کرو، تو وہ کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ کہ اللہ نے حکم دیا، رسول اللہ نے حکم دیا۔ ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھنا ایک حج کا ثواب ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے، دل میں یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ اولاد سے محبت کرتا ہے، ان کے منہ چومتا ہے۔ آپ نے فرمایا اولاد تو جنت کا ایک پھول ہے، اس لیے اولاد سے محبت کرتا ہے۔ اور چیزوں سے محبت کرتا ہے، کسی شخص سے محبت کرتا ہے، اولاد کو چھوڑ دیجئے، کسی کو دوست بناتا ہے، کسی انسان سے محبت کرتا ہے، اجنبی سے، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی محبت حاصل کرنے میں اس کا معین و مددگار ہے۔ اس لیے اللہ کی محبت کی وجہ سے یہ دوسروں سے بھی محبت کرتا ہے، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے کسی دوسرے سے محبت کرنا، کسی انسان سے محبت کرنا، یہ اصل میں عین اللہ کی محبت ہی ہے۔ اس کی اتنی بڑی جزا ہے، میں حیران ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن فرمائیں گے قیامت والے دن این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے؟ الیوم اذلہم لا ظل الا ظلی، یہ بہت شاہانہ کلام ہے خدا کی قسم۔ آج میں ان کو وہ سایہ دوں گا کہ میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں۔ یہاں پہ محبت بہت چونکہ اونچا عمل ہے، اس لیے آپ دیکھیے محبت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ میں محبت، جس نے میری وجہ سے محبت کی، میں اس کو آج بہت اونچی جگہ دوں گا۔ تو دیکھیے، اور تیسری بات کفر سے نفرت، یہ بھی اصل میں اسی محبت کا ایک تیسرا نتیجہ ہے یا دوسرا نتیجہ ہے کہ اللہ رسول سے ایسی محبت ہے، ان کی محبت کا ایسا غلبہ ہے تو ان کا انکار کر دینا، اور یہ کفر اصلی ہو، یعنی ساری ان کا اللہ رسول کا انکار کر دینا یا ان کی کسی بات کا انکار کر دینا، یعنی کفر کا کوئی شعبہ ہو، پیچھے میں بہت سارے کفر کے شعبے بیان کر چکا ہوں، تو پورا کفر کر دینا، کامل کفر کر دینا، یہ کسی شعبے کا کفر کر دینا، مثلا من ترک صلاۃ متعمدا فقط کفر، جان بوجھ کے نماز ہی چھوڑ دینا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو عاشق ہو اللہ رسول کا وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے کہ وہ کفر کر دے؟ نہ یہ نہیں ہو سکتا۔ کفر میں لوٹنا، کفر کا کوئی عمل کرنا، کفر کے کسی شعبے میں جا پڑنا، اس کے لیے اس قدر مشکل ہے کہ وہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے۔
آگ میں ڈال دیا جائے، لیکن وہ کفر نہیں کرے گا. ایک صحابی گزرے ہیں، مجھے حضرت حذافہ شاید نام ہے، حذافہ سہمی شاید نام ہے، وہ رومیوں کے ہاتھ گرفتار ہو گئے تھے، نام میں مجھے تھوڑا سا مغالطہ ہو رہا ہے. تو کئی سارے نوجوانوں کو ان کے سامنے جو ہے وہ جلتے ہوئے تیل میں کڑاہے میں ڈالا گیا. بادشاہ نے یہ ہوگا کھولتا ہوا تیل تھا، کہا اس میں ایک ایک کر کے ڈال دو. یہ چونکہ سب سے زیادہ اس میں ذی وجاہت تھے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ یہ بچ جائے. تو آخر میں جب ان کی باری آئی تو رونے لگے. بادشاہ نے کہا روکو روکو روکو، یہ ڈر گیا ہے. کہا کہ آ جاؤ، ہم تمہیں بس ایمان چھوڑ دو، کفر کر لو، عیسائی ہو جاؤ، ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے. کہا میں اس لیے نہیں روتا کہ میری جان چلی جائے گی، میں کڑاہے میں جل جاؤں گا. میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میری تو ایک ہی جان ہے، جتنے میرے بدن پہ بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی، میں سب اللہ کے لیے لگا دیتا، سب لگا دیتا. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک جان ہے صرف، وہ آج چلی جائے گی اللہ کے نام پر. یہ تھا جذبہ ان کا کہ کفر اس کو سب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو جان دینے کے لیے تیار تھے. اللہ جل جلالہ ہمیں بھی ایسی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.